السلام علیکم۔ اس وضاحتی تجزیے میں خوش آمدید۔ دیکھنے والوں کے قیمتی وقت اور اس پلیٹ فارم پر ان کے اعتماد کے لیے دلی شکریہ۔ آج ایک نہایت حساس اور اہم موضوع کا گہرائی سے جائزہ لیا جائے گا، اور وہ ہے تنخواہ لینا مگر کام نہ کرنا۔ یہ محض ایک روایتی بحث نہیں ہے، یہ کام کی جگہ سے جڑی ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جو حقوق و فرائض کی درست سمجھ نہ ہونے پر کئی سنگین مسائل کو جنم دیتی ہے۔ یہ موضوع اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ جب ملازم اور آجر کے درمیان فرائض کا تعین واضح نہ ہو تو یہ صورتحال خاندانوں اور کاروباری اداروں کے لیے بے پناہ مالی اور جذباتی دباؤ کا باعث بنتی ہے۔ اس تجزیے کو آخر تک دیکھنا بہت فائدہ مند ہوگا کیونکہ اس میں انتہائی عملی، قانونی طور پر مستند اور جذباتی ذہانت پر مبنی ایسی رہنمائی فراہم کی گئی ہے جو کسی بھی فریق کو نقصان اور تنازعات سے بچا سکتی ہے۔ مزید قانونی رہنمائی کے لیے سبسکرائب کیا جا سکتا ہے اور اس مواد کو ان افراد کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو ایسی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ چلیے بغیر کسی تاخیر کے سیدھا اس موضوع میں داخل ہوتے ہیں۔ آج جن اہم نکات کا جائزہ لیا جائے گا ان میں فرض اور ذمہ داری، قانونی دائرہ کار، کارکردگی اور مس کنڈکٹ کا فرق، تنخواہ کٹوتی کے خطرات، 10 مراحل پر مشتمل قانونی عمل اور آخر میں کام کی جگہ کی عملی دانش شامل ہیں۔ یہ تجزیہ ایک ملازم کی اخلاقی ذمہ داریوں اور آجر کی جانب سے منصفانہ عمل کے قانونی تقاضوں کے درمیان موجود خلیج کو واضح کرے گا۔ پہلا حصہ فرض، اعتماد اور ذمہ داری پر مبنی ہے۔ یہ ورک پلیس اخلاقیات کا مرکز ہے۔ کام کی جگہ محض ایک عمارت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک ایسا نظام ہے جو اعتماد پر کھڑا ہوتا ہے۔ اور یہاں ایک انتہائی مشکل مگر ضروری سوال ذہن میں آتا ہے، کیا محض دفتر میں حاضری لگا کر جسمانی طور پر موجود رہنا تنخواہ کا حقدار بننے کے لیے کافی ہے؟ یہاں صرف حاضری اور اصل پیداواری صلاحیت یعنی پروڈکٹیوٹی کے درمیان فرق کو سمجھنا لازمی ہے۔ اسی مقام پر ہونے والی غلط فہمی اکثر تکلیف دہ اور مہنگے تنازعات کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس بنیادی مسئلے کا دونوں جانب سے گہرائی سے جائزہ لینا ضروری ہے۔ اگر ایک طرف جان بوجھ کر کام نہ کرنا بھروسے کو توڑتا ہے تو دوسری جانب آجر کی طرف سے اچانک اور من مانی سزا دینا وقار اور انصاف کے اصولوں کی صریح خلاف ورزی ہے۔ یہ صرف قانون کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ عزت اور وقار کا بھی مسئلہ ہے۔ حلال کمائی کا ایک باقاعدہ قانونی اور اخلاقی فارمولہ ہے۔ یاد رکھیے، تنخواہ محض حاضری کا معاوضہ نہیں ہوتی۔ اصل رزق حلال کے لیے دفتر میں حاضری، کام پر لگایا گیا وقت، درکار مہارت اور دیگر ذمہ داریوں کے ساتھ مکمل وفاداری کا مجموعہ درکار ہوتا ہے۔ اسلامی اور اخلاقی اصولوں کی روشنی میں دو الفاظ بہت اہم ہیں: امانت اور عدل۔ امانت ملازم کا وہ مقدس فرض ہے جس میں ڈیوٹی کا وقت اور کمپنی کے وسائل کی حفاظت شامل ہے۔ دوسری جانب عدل آجر کی وہ سخت ذمہ داری ہے جس میں منصفانہ رویہ اور مناسب مواقع فراہم کرنا لازم ہے۔ یہ دونوں پہلو پیشہ ورانہ اخلاقیات اور گہری روحانی ذمہ داری کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ کام کی جگہ پر ڈیوٹی کا یہ توازن انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک صحت مند اور کارآمد ماحول کے لیے باہمی احتساب اور انصاف بے حد ضروری ہیں۔ اگر ایک پہلو بھی کمزور پڑ جائے تو پورا کا پورا نظام متاثر ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ قانونی دائرہ کار اور پاکستان میں روزگار کے قوانین پر مبنی ہے۔ اب توجہ ان قانونی ڈھانچوں کی طرف مرکوز کرتے ہیں جو کاروباری اداروں کے اندر ان اخلاقی اصولوں کو قانونی شکل دیتے ہیں۔ فراہم کردہ ذرائع کے مطابق پاکستان میں ورک پلیس کے نظم و ضبط کو دو اہم قانونی ستونوں پر دیکھا جاتا ہے۔ پہلا پنجاب شاپس اینڈ اسٹیبلشمنٹس آرڈیننس 1969 ہے اور دوسرا انڈسٹریل اینڈ کمرشل امپلائمنٹ اسٹینڈنگ آرڈرز آرڈیننس 1968 ہے۔ یہ قوانین حاضری، تاخیر اور تادیبی کارروائیوں کے حوالے سے ایک غیر جانبدار اور واضح قانونی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ تیسرا حصہ کمزور کارکردگی بمقابلہ مس کنڈکٹ کے بارے میں ہے۔ انتظامیہ کو کوئی بھی جذباتی قدم اٹھانے سے پہلے کام کی جگہ پر موجود مسئلے کی اصل وجہ کو پہچاننا ہوگا۔ کارکردگی میں کمی اور مس کنڈکٹ کے درمیان فرق سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ کمزور کارکردگی کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ملازم کوشش کر رہا ہے لیکن مطلوبہ نتائج نہیں آ رہے۔ اس کا علاج ٹریننگ یا ورک لوڈ کو بہتر کرنا ہے۔ اس کے برعکس مس کنڈکٹ ایک بالکل مختلف چیز ہے جس میں جان بوجھ کر غفلت برتنا یا ڈسپلن کی کھلی خلاف ورزی شامل ہے۔ مسئلے کی درست تشخیص کے لیے آجر کو بڑی احتیاط سے یہ تعین کرنا چاہیے کہ آیا خامی مہارت کی کمی یا غیر واضح ہدایت کی وجہ سے ہے یا پھر یہ جان بوجھ کر کمپنی کے وقت کا غلط استعمال ہے۔ ہر گرتی ہوئی کارکردگی جان بوجھ کر کی گئی غفلت نہیں ہوتی۔ کچھ مخصوص عوامل ایک عام مسئلے کو قانونی خلاف ورزی بنا دیتے ہیں،
مثال کے طور پر دفتری اوقات میں اپنا ذاتی فری لانس کاروبار چلانا یا کسی سپروائزر کی جائز قانونی ہدایات کو جان بوجھ کر نظر انداز کرنا، یہی وہ مقامات ہیں جہاں ارادہ اور بار بار کی جانے والی غلطی مس کنڈکٹ کہلاتی ہے۔ چوتھا حصہ تنخواہ کی کٹوتی کے خطرات اور آجر کے من مانے اقدامات کے نقصانات کے بارے میں ہے۔ اس مرحلے پر زاویہ نگاہ آجر کی طرف موڑتے ہیں۔ مناسب دستاویزات کے بغیر فوری رد عمل دکھانے کی صورت میں کئی قانونی خطرات پیدا ہوتے ہیں۔ آجروں کے لیے کچھ ابتدائی اصول بہت واضح ہیں۔ واضح جاب ڈسکرپشن اور کارکردگی کے طے شدہ اہداف کسی بھی تنازع کے خلاف پہلا اور سب سے مضبوط دفاع ہیں۔ اگر اپائنٹمنٹ لیٹر جیسی بنیادی دستاویزات موجود نہیں ہیں تو کوئی بھی قانونی کارروائی انتہائی مشکل ہو جاتی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر حاضری اور کارکردگی کی ٹریکنگ اور مستقل تادیبی ریکارڈ ادارے کو قانونی خطرات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے ملازم کا ایک انتہائی منصفانہ اور باوقار جائزہ لیا جا سکتا ہے، جہاں صرف حقائق بولتے ہیں۔ من مانی تنخواہ کی کٹوتی کے سنگین خطرات سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ اگر ملازم دفتر آتا ہے لیکن کارکردگی کمزور ہے تو اچانک مالی سزا دینے کے بجائے ایک باضابطہ تادیبی راستہ اختیار کرنا قانونی لحاظ سے کہیں زیادہ محفوظ اور درست ہے۔ فوری کٹوتی سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ مزید الجھ جاتے ہیں۔ پانچواں حصہ 10 مراحل پر مشتمل قانونی عمل کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ تنازعات کے حل کا ایک منظم روڈ میپ ہے۔ اب اس حتمی قانونی طریقہ کار کی طرف چلتے ہیں جو مسلسل خراب کارکردگی کو ذمہ داری اور قانونی تحفظ کے ساتھ سنبھالنے کے لیے مرتب کیا گیا ہے۔ سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ کوئی بھی تادیبی کارروائی اچانک پیش آنے والا واقعہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دراصل ایک منظم سفر ہے جس میں ناانصافی کو روکنے کے لیے ایک دستاویزی اور ترتیب وار طریقہ کار کی سختی سے پابندی درکار ہوتی ہے۔ یہ 10 مراحل پر مشتمل منظم سفر کارکردگی میں خامی کی نشاندہی اور زبانی رہنمائی سے شروع ہوتا ہے، پھر واضح ٹاسک دینے، تحریری وارننگ جاری کرنے اور سنگین نوعیت کے معاملات میں شو کاز نوٹس اور باقاعدہ انکوائریز سے ہوتا ہوا حتمی اور تحریری فیصلے تک پہنچتا ہے۔ ہر قدم قانون کے دائرے میں ہونا لازمی ہے۔ چھٹا اور آخری حصہ کام کی جگہ کے لیے عملی دانش پر مبنی ہے۔ اب ان تمام قانونی اور اخلاقی اسباق کو یکجا کر کے روزمرہ کی عملی تجاویز پیش کی جائیں گی۔ یہاں دونوں فریقین کے لیے نہایت عملی دانش موجود ہے۔ ملازمین کے لیے بہتر ہے کہ وہ کام کے بوجھ یا کسی بھی غیر واضح ہدایت کے بارے میں بروقت تحریری بات چیت کریں۔ دوسری جانب آجر کے لیے یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ وہ مسائل کو جذبات کی بجائے ایک طے شدہ عمل اور ضابطے کے ذریعے سنبھالیں۔ آخر میں اس بات پر غور کرنا بہت ضروری ہے کہ ایک مضبوط آجر وہ نہیں جو فوراً نوکری سے نکال دے، بلکہ مضبوط آجر وہ ہے جو ایک قانونی طور پر محفوظ ریکارڈ بناتا ہے۔ نظم و ضابط اور قانونی عمل دونوں اطراف انصاف کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ اور جاتے جاتے ایک سوال جو غور طلب ہے، کیا کام کی جگہ پر موجود اعتماد کو کسی منصفانہ عمل کے ذریعے مکمل طور پر محفوظ کیا گیا ہے؟ اس وضاحتی تجزیے کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے بے حد شکریہ۔